سورہ مطففین آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لیے یہ بڑا سمجھنے کا ٹاپک تھا کہ اللہ کی کتاب نے ناپ تول کی کمی کرنے والوں کا بھی ٹاپک اس قرآن میں دے دیا، اور اس ناپ تول کی کمی کو ہم نے دونوں سطح سے دیکھا کہ اگر کوئی بزنس میٹر ہے یا کوئی ہمارے رشتے ناتوں کی بات ہے یا کوئی فیلنگ کا مسئلہ ہے یا کسی کو عزت دینے کا معاملہ ہے، ہر معاملے کو ہم اس سطح پر لے جا کر تول سکتے ہیں کہ جب دینے کی باری آتی ہے تو گھٹا دیتے ہیں، اور جب لینے کی باری آتی ہے تو پورا ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہم کو پورا دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ہی سائیکی بتائی، اور اللہ تعالیٰ کا جو انداز تھا کہ یہ کمی کرنے والے لوگ برباد ہوں گے، تباہ ہوں گے، انہیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ ان کو اٹھائیں گے اور ان کے اعمال نامے میں ان کی کمی درج ہوگی، اور پھر ان کا احسان وہ بھی درج ہوگا، کیونکہ جو ناپ تول سے زیادہ کرتے ہیں، جس سے ان کو غم بھی ملا، ان کے ساتھ اچھے عمل کرتے ہیں، جہاں سے انہیں لوگوں نے دھوکہ دیا وہاں یہ لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ تو ہر لحاظ سے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک انداز تھا کہ کیا انہیں اٹھائے جانے والے دن سے ڈر نہیں لگتا کہ ان کا کیا ہوگا، وہ بہت بڑا دن ہوگا جب رب العالمین سب کا حساب کتاب کریں گے۔ اور پھر جو ہمیں خاص بات بتائی گئی کہ سجین اور علیین سورہ مطففین کی نظر میں کیا ہے۔ سجین ہم نے کہا کہ لوگوں کا خیال ہے روحیں جہاں جاتی ہیں، جبکہ سورہ مطففین بتا رہی ہے کہ ان کے جو ریکارڈ ہیں وہ جس آفس میں ہیں، جہاں رکھے جاتے ہیں، اس کو سجین کہتے ہیں، برے لوگوں کے ریکارڈ جہاں رکھے جائیں، اور باقاعدہ وہ ان ریٹن ہوتے ہیں اور ہر چیز انڈر آبزرویشن ہوتی ہے۔ اچھا، جب ہم سجین کا ہی پڑھ رہے تھے تو وہاں پر ہم نے اینڈ کیا تھا آیت نمبر 10 پر، اور اب آیت نمبر 11 سے دیکھیں کتنی بڑی بات لکھی ہے کہ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ ناپ تول میں کمی کرنے والے وہ لوگ، وہ جھٹلانے والے لوگ، وہ قیامت کے دن کو ایکچولی جھٹلانے کی وجہ سے یہ کمی کر دیتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم اس طرح سے اپنے آپ کو چیک کریں کہ بے شک ہم اگر ان لوگوں میں سے ہیں کہ ہم ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں کسی بھی سطح سے، چاہے ویٹنگ پرابلم ہو یا چاہے رشتے ناتوں کی بات ہو، تو چلے ہم کہیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے تو منکر نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھٹلانے والا انسان یہ ایکچولی قیامت کو جھٹلاتا ہے، جبھی تو ناپ تول کی کمی ہو جاتی ہے اس سے۔ تو اس لیے یہ کم از کم میرے سمجھنے کی بڑی آیت تھی کہ مجھے اپنے اندر واقعی یہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں امبیلنس ہو جاتے ہیں، ہم ہر سطح پر کچھ تھوڑا گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی توفیق دے کہ ہم اللہ کے قاعدے قانون کے مطابق عمل بے شک کر سکتے ہیں، جبھی تو ہمیں کہا گیا ہے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ناپ تول کا اندازہ بھی ہے، ہمیں اس کی نو ہاؤ بھی دی گئی ہے، اور ہم جہاں گڑبڑ مچاتے ہیں تو ہمیں بالکل پتہ چل جاتا ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کمی کرنے والے اصل میں بے شک کتنا بھی قیامت کا اقرار کر لیں، اندر سے یہ انکاری ہوتے ہیں۔ ان کے پاس 100% کا یقین اور ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے حساب کتاب لیں گے، جبھی تو ان سے یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھ رہی ہوں کہ میرے لیے کم از کم یہ بڑی پروڈکٹیو آیت ہے کہ اب میں سچی توبہ کروں گی، اور کیونکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی کرتا ہے
جس کے پاس قیامت کا ایمان کی کچھ کمی ہوتی ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حرکت تو وہی کر سکتا ہے جو کہ بہت ہی اللہ کے نزدیک حدوں کو توڑنے والا اور گناہگار انسان ہے. تو آگے کی آیت دیکھیں کہ ایک تو اللہ نے یہ جو کہا اور دوسرا یہ کہا کہ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ، اور نہیں جھٹلا سکتا اس قیامت کے دن کو عمل سے بھی اور منہ سے بھی. دیکھیں ہم بار بار قیامت کے ایمان، قیامت کا یقین، جو کہ سورہ بقرہ کی پہلی رکوع سے ہمیں مل رہا ہے کہ والآخرتی، کہ اور والآخرت ہم یوقنون، ہمیں جو پہلے ہی رکوع میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ملتا ہے کہ وبالآخرتی ہم یوقنون، کہ وہ جو آخرت کا وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اصل ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ اصل میں کامیاب ہوں گے. اس لیے کم از کم ہم سب کو اپنے اپنے لیے سوچنا ہے کہ قیامت کا جو انکار ہے یہ دو طرح سے ہے. ایک تو کچھ لوگ منہ سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مردوں کو کیسے اٹھائیں گے، اور وہ اسی سوچ میں ہے کہ جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے تو اللہ کیسے اٹھائیں گے. ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ بے شک ہم نہیں ہیں، چلے کہ ہم باقاعدہ جی اٹھنے کا ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں میں سے تو ہو سکتے ہیں جو عمل میں کوتاہی کر کر بھی یہ ثبوت دیتا ہے کہ اسے قیامت کے برپا ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے، اسے کوئی انتظار نہیں کہ 1 to 1 اللہ سے ملاقات ہوگی، اس کا کوئی ایسا ایمان نہیں ہے کہ اس کی ایک ایک چیز اعمال نامے میں درج ہے اور سیف ہے اور انڈر آبزرویشن ہے، اور ایک دن اللہ اس کو بلا کر اس کا حساب کتاب کرنے والے ہیں. تو ساری چیز دیکھیں ہماری سائیکالوجی پر بولی جا رہی ہے. یہ جو آیت نمبر 12 ہے یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے کہ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ، اور نہیں جھٹلا سکتا اس قیامت کے دن کو الا، مگر یہ وہی شخص جھٹلا سکتا ہے جو عمل میں کمی کرے یا منہ سے انکار کرے، جو کل معتد، جو ہر لحاظ سے اللہ کی سطح کو توڑتا رہتا ہے، باؤنڈریز کو کراس کرتا رہتا ہے، چاہے پردے کے احکامات ہو، چاہے زبان کی حفاظت ہو، چاہے والدین کی خدمت کا معاملہ ہو، چاہے جھوٹ سچ کا معاملہ ہو، امانت اور خیانت کے معاملات ہوں، چوری اور زنا کے معاملات ہوں، یعنی وہ بیلنس سے آؤٹ ہو جاتا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، عصیم گناہگار انسان ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں جھٹلا سکتا اس دن کو مگر یہ حرکتیں کرنے والا جھٹلاتا ہے، کیونکہ آگے کی آیت آ گئی ہے کہ یہ گناہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی باؤنڈریز کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ماں بہن کی گالیاں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں، جھوٹ تو ہم اتنی مزے کے ساتھ اور اتنے ایکسپرٹ ہیں، ہم اتنے ماسٹر مائنڈ ہیں کہ سامنے والا گناہگار بھی ہمیں شاباشی دیتا ہے کہ تم ایسے جھوٹ بولتے ہو کہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو آپ سوچئے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے دل پر اس کے گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے. زنگ، یہ بھی ٹاپک سورہ مطففین نے ڈسکس کیا، آپ کو آیت نمبر 14 میں ملے گا کہ ہم جو خیال نہیں رکھتے، کانشیس نہیں رہتے، جو متقی جسے کہا جاتا ہے، جب انسان کانشیس نہیں رہتا تو اس کی جو مشین ہے، اس کی مشین زنگ والی ہو جاتی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے. جیسے مشین زنگ والی کب ہوتی ہے؟ جب اس کی مینٹیننس نہ رہے، جب وہ استعمال نہ ہو صحیح جگہ پر. جب کوئی بھی مشین صحیح جگہ پر استعمال نہیں ہوتی یا استعمال ہی نہیں ہوتی تو وہاں زنگ لگ جاتا ہے، وہاں آئلنگ کی ضرورت رہتی ہے، اور جب زنگ لگ جائے تو وہ مشین اپنا ورک پراپر نہیں کرتی، چاہے وہ کسی بھی چیز کی مشین ہو. سلائی مشین بھی ہو تو وہ ٹانکا صحیح نہیں دے گی.
تو وہاں آئلنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو استعمال کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے لگتا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو استعمال نہیں کر رہے ہیں صحیح جگہ، رائٹ ٹائم رائٹ پلیس. ہم اللہ کی کتاب کو جو حق ہے اس کا استعمال کرنے کا وہ ہم کر نہیں رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، گناہ گار ہیں، جس کی وجہ سے ہماری کمائی کی وجہ سے ہمارے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے، جس سے اور ہماری دماغ کی مشینری ورک نہیں کر رہی ہے. تو اس لیے میں اور آپ اللہ سے وعدہ کریں گے کہ ہم اس کو آئل دیتے رہیں گے، یعنی سمجھ کر پڑھیں گے، نمازوں میں بھی اور عام سطح پر بھی. تو دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہی شخص، اس کی حرکتیں کیا ہے کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا. غور کیجئے گا، ساری بات ایسا لگتا ہے مجھ سے ہو رہی ہے. آپ دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے ہو رہی ہو. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب تلاوت ہوتی ہے اس پر ہماری آیتیں، تو اسے وہاں پر کوئی نصیحت اور کیریکٹر بلڈنگ اور کوئی ایسی باتیں نظر نہیں آتی. وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، اس قرآن میں ہے کیا؟ کہانیاں ہی تو ہے پہلوں کی، نبیوں کی داستانیں ہی تو ہے، اور کیا لکھا ہوا ہے قرآن سے. اسے مولویوں کے فتوے بہت سمجھ آ جاتے ہیں، اسے فقہ بڑا سمجھ آ جاتا ہے، اسے کمی نظر آتی ہے کہ اس میں ناخن کاٹنے کا تو نہیں لکھا، اس میں پانی پینے کے آداب تو نہیں لکھے ہوئے، اس میں سونا کیسا ہے، جاگنا کیسا ہے، چپل کیسے پہننے. وہ کیا یہ ڈھونڈ رہا ہے قرآن میں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اس کو اپنی باؤنڈریز کا خیال نہیں، پھر اگر وہ کتاب کو پڑھ بھی لے تو اسے اندر سے نصیحتیں ہی نہیں ملتی ہیں، تو ایک دم سے کہہ دیتا ہے اساطیر الاولین. یہ کون ہے جس کو قرآن سے سب نظر نہیں آتا؟ وہ کہتا ہے قرآن کہاں کمپلیٹ ہے، قرآن سے کیا عالم بن جاؤ گے؟ میں تو بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں، بخدا اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ آپ دوسروں کے لکھی ہوئی کتاب سے عالم کیا بن جاؤ گے. اگر آپ اللہ کی کتاب سے عالم نہیں بن سکتے، علم والے نہیں بن سکتے، تو اللہ کی قسم دوسروں کی کتابیں لکھی ہوئی پڑھ کر سمجھ کے امتحان دے کے کہاں سے عالم بنو گے؟ مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. اللہ میرے زنگ کو بھی دور کر دے، اللہ میری مشینری کو بھی صحیح ورک کرنے والا بنا دے. تو دیکھیں یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی تلاوت بھی سنتا ہے تو اسے وہاں سے نصیحت نہیں ملتی. وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، اس میں ہے کیا؟ یہ تو کہانیاں ہیں پہلوں کی. اس پر اب اللہ کے آنسر کر رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کلا، ہرگز نہیں ہے یہ صرف کہانیاں، بلکہ اصل بات یہ ہے ران علی قلوبہم، ایسے لوگوں کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے کہ انہیں قرآن سے نصیحتیں نہیں ملتی ہیں، انہیں صرف کہانیاں نظر آ رہی ہیں، جبکہ یہ پوری زندگی کے گزارنے کا ایک پورا پیکج آپ کو دیا گیا ہے، پورا کمپیکٹ ایک دین آپ کو دیا گیا ہے. اس کے علاوہ باتیں دین کا درجہ ہی نہیں رکھتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ کہنے والے اصل میں ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے. اور دلوں پہ زنگ کیسے لگتا ہے؟ ما کانو یکسبون، جو انہوں نے یہ گناہ کمائے ہیں. اور گناہ کیا کہ کانشیس ہی نہیں ہے، اللہ کی کتاب کے مطابق عمل نہیں ہے، اور کہاں کہاں جھوٹ کی سطح سے گزر جاتے ہیں، غلط دیکھ لیتے ہیں، غلط بول لیتے ہیں، کہاں کہاں اللہ کی باؤنڈریز کو حرام حلال کا فرق نہیں رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. ان کا حشر یہ ہوگا کہ یہ اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے. آگے کی آیت پر ہم اینڈ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے عمل نے کمایا، ہرگز نہیں، تم ہرگز نہیں اس خوش فہمی میں رہنا کہ تمہیں اللہ کی ملاقات مل جائے گی. جسے قرآن میں کہانیاں نظر آتی ہیں، نصیحت نہیں نظر آتی، کیونکہ ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی عقل کو بند کر دیا گیا ہے.
تو آخر میں انجام بھی ان کا یہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے توبہ کر کر اس زنگ کو ختم نہیں کیا. کیونکہ یہ زنگ کی جو آئلنگ ہے، جو آئلنگ سے ہم نے زنگ کو دور کرنا تھا، وہ توبہ اور کانسنٹریشن تھی. جب انہوں نے نہ توبہ کی نہ کانسنٹریٹ کیا تو انہم، اللہ فرماتے ہیں بے شک ایسے لوگ، ان ربہم، اپنے رب کے سے، یومئذ، اس دن اپنے رب کی ملاقات سے، لمحجوبون، البتہ حجاب میں رکھ دیے جائیں گے. ان کے آگے حجاب آ جائے گا، آڑ آ جائے گا، اور ان کو ملاقات نصیب نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا، نہ اللہ ان کو پاک کریں گے، نہ اللہ ان سے کلام کریں گے، نہ اللہ ان پر نظر کرم ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدقسمت ہونا سے بچا لے. پروردگار ہمیں اپنی زندگی کا فائدہ اٹھانا نصیب فرمائیے گا.